جی میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مختلف باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس وقت بجٹ کے حوالے سے بجٹ پاس بھی ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی قرض پہ ہم ہیں, ٹیکس پہ ہیں, اور پھر ٹیکس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر ریٹیلر اور تاجر سے کہیں زیادہ سیلری پیڈ نے دیا ہے, 55 ارب یا 50 ارب. اور اسی طریقے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب منی بجٹ کی طرف جانا ہے. آئی ایم ایف کے جو شرائط تھے اس پر عمل داری نہیں ہو سکی. کہاں کھڑی ہے سر پاکستان کی معیشت اس وقت؟ جی پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی؟ ڈاکٹر صاحب اگر معیشت کو ایک سکہ جان لیجئے تو سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ ہے جس کو میں کہوں گا اعداد و شمار کی معیشت, یا معیشت دانوں کی معیشت کہہ لیجئے, یا حکومت کی معیشت کہہ لیجئے. دیکھیے اس میں بھی کچھ حقائق ہیں. ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو افراط زر کا ریٹ ہے یا شرح ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آئی. کوئی پہلے جو ڈبل ڈیجٹ میں کہلاتی تھی, یعنی کہ قیمتیں جو بڑھ رہی تھیں وہ کوئی 25-26% کی شرح سے بڑھ رہی تھیں, اب وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جو بیرونی سیکٹر ہے جس میں آپ دیکھیے کہ روپے اور ڈالر کی جو آپس میں پیریٹی ہے وہ سٹیبل ہے. تو یہ کریڈٹ آپ سمجھیے کہ گورنمنٹ کو بنتا ہے, گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اس کے علاوہ ریمیٹنسز جو ہیں باہر سے پیسے آیا کرتے تھے اس میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس وہ بہت تیزی سے بڑھے ہیں. دوسرا رخ جو ہے اسی سکے کا, اسی معیشت کے سکے کا, وہ ہے جو زندہ پاکستانی ہیں ان کی معیشت کا کیا حال ہے. یعنی کہ جو زندہ رہنے کی قیمت ہے پاکستان کے اندر اس کا کیا ہوا, یا یہ سمجھ لیجئے کہ جو معاشی بوجھ ہیں ہر پاکستانی کے اوپر اس کا کیا بنا. دیکھیے ہوا یہ کہ پچھلے کوئی 2 سالوں کے اندر جس تیزی سے قیمتیں بڑھی ہیں وہ مجموعی طور پہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 65 یا 70% کی شرح سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اور آپ کی میری عام پاکستانی کی جو تنخواہ ہے یا تو بڑی نہیں ہے اور یا پھر اس میں 5 سے 10-15% کا اضافہ آیا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ وہ ہے جو ورلڈ بینک آپ کو بتاتا ہے, اور وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45% پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے نیچے چلے گئے. اب آپ سوچئے کہ یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہ تقریباً آدھی آبادی آپ کی جو ہے, یہ پاکستان کی آدھی سے تقریباً آدھی آبادی وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہی. تو جو قوت خرید ہے عام پاکستانی کی اس کے نتیجے میں کہ 60-70% مجموعی طور پہ قیمتیں بڑھ گئیں اور تنخواہ نہیں بڑھی, تو قوت خرید کا آپ سمجھیے کہ میں کیا لفظ استعمال کروں کہ بیڑا غرق ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عام پاکستانی جو ہے اگر وہ بجلی کا, گیس کا بل اور بچوں کی فیس دینے کے بعد اس کے پاس کچھ پیسہ جیب میں بچتا نہیں. اب حکومت اس کو کہتی ہے کہ بھئی افراط زر کی شرح جو ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آئی ہے. بالکل آئی ہے, لیکن جب آپ کی جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے, جب آپ کی قوت خرید کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟